شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے اور آپ لوگوں کی تمام تکالیف پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کو ظالم کے ظلم، حاسد کے حسد سے محفوظ فرمائے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کس زمین پر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ امید کروں گا کہ یہ معلومات آپ کے علم میں اضافہ فرمائے گی اور آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت اور طریقہ کیا ہے۔ مثلاً ایک بندہ 22 شعبان المعظم کو صاحب نصاب ہو جائے اور پورا سال یعنی اگلے سال 22 شعبان المعظم تک صاحب نصاب ہی رہے تو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جس دن صاحب نصاب ہوا اس دن سے سال مکمل ہونے پر سال کے آخر میں جتنی رقم یا مال، سونا یا چاندی وغیرہ ہوگا تو اس پر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ خواہ سال کے درمیان زیادہ یا کم ہوتا ہے لیکن وہ صاحب نصاب کی حد سے نیچے نہ گیا ہو تو سال کے آخر میں موجود مال و دولت، سونا چاندی پر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یاد رکھیں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ہر بندے کا مختلف دن ہو سکتا ہے، یعنی سال کے کسی بھی دن صاحب نصاب ہونے سے اس کا سال شروع ہوگا۔ سن ہجری کے اعتبار سے جس دن سال مکمل ہوگا زکوٰۃ ادا کرے گا۔ بہتر یہی ہے کہ سال مکمل ہوتے ہی حساب و کتاب کر کے زکوٰۃ ادا کر دیں تاکہ بعد میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ مکان کے لیے رکھے ہوئے پیسے بھی مال زکوٰۃ میں شامل کیے جائیں گے۔ زمین پر زکوٰۃ نہیں ہوتی بلکہ اس سے پیدا ہونے والی فصل پر عشر ہوتا ہے۔ پلاٹ، مکان یا زرعی زمین بیچ دیے جائیں تو ان کی رقم پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے، لہٰذا جب آپ زمین بیچ دیں گے تو اس کی رقم مال زکوٰۃ میں شامل کریں گے۔ تو دوستو، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ زمین پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی بلکہ زمین سے پیدا ہونے والی فصل پر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے۔ نیک دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔